اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں قسط میں. اس سے پہلے کی ویڈیو سیریز میں ہم نے جانا کہ آسمانی کتابوں یعنی بائبل اور توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح ملتا ہے. اس پر مختصراً روشنی ڈالی گئی تھی، اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی. آئیے اس قسط میں جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہندوؤں کے مذہبی کتابوں میں کس طرح ملتا ہے. ناظرین، ہندو مذہبی کتاب قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار آئے گا. اس طرح وید میں بھی نراشنس نام آیا ہے. کل کی سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب تعریف کیا گیا ہے. اگر عربی میں اس لفظ کا ترجمہ کریں تو محمد اس کا ترجمہ ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رگ وید میں بھی کیا گیا ہے اور آپ کا نام سشارما بتایا گیا ہے. اور سشارما سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں تعریف کیا گیا شخص، اور عربی میں اس کا لفظ محمد بنتا ہے. ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندو مذہب کی روشنی میں کچھ یوں فرماتے ہیں. کئی قرآن میں ہے، ان میں سے ایک میں ذکر آیا ہے آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا. اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا، اور اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا، اور پھر وہ اپنے وطن کو 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا. جنگ میں اس کے رتھ اونٹ کھینچیں گے اور وہ اونٹ اس قدر تیز ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے. یہ شاید معراج کی طرف اشارہ ہے. اس کتاب میں جو مذکورہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں ان سے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ مستنبط کیا جا سکے. اسی طرح رگوید جلد نمبر 1 کی عظیم الشان پیشن گوئی دیکھیں جو نراشنس کے بارے میں ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مصداق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نر کے معنی آدمی اور آشنس کے معنی ہوئے قابل تعریف شخص. یہ بعینی ہی محمد کے ہم معنی ہیں. اتھروید میں بھی اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. اسی طرح کالکی پران جلد نمبر 2 میں مختلف جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. حال ہی میں بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے. اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. وہ سنسکرت کے معروف محقق اور اسکالر ہیں. انہوں نے اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف پنڈتوں کے سامنے پیش کیا ہے جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں. ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں. انہوں نے اپنے تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے. ہندوؤں کی اہم مذہبی کتاب میں ایک عظیم رہنما کا ذکر ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا گیا ہے. اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکے میں پیدا ہوئے. اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں. نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا. ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش یہ کہتے ہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے. دوسری بات، وید کی پیشگوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے. یہ عرب علاقہ ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے. نمبر 3، مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھکت اور والدہ کا نام سوماپ ہوگا. سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بھکت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں. چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھکت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہے. سنسکرت میں سوماپ کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمینہ ہوگا. اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہے. نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا. یہ دونوں پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے
وہ اپنے قول میں سچا اور دیانتدار ہوگا۔ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 5، ہماری مقدس کتاب یہ کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 6، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر معراج کا سفر کیا یہ ثابت نہیں کرتا؟ نمبر 7، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پنڈت وید پرکاش کی کتاب کا مطالعہ کریں، جس کی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسم میں جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کے بعد کا زمانہ کس طرح گزرا اور اس وقفے میں کن کن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، 17ویں اور 18ویں قسط کو پیش کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ سیرت کے سلسلے کو منقطع کرتے ہوئے اور وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 2 قسطیں پیش کی گئیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اپنی موضوع کی طرف لوٹیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سلسلہ 16ویں قسط سے منقطع تھا اسے ہم یہاں دوبارہ شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا شفيعنا محمد سيدنا